بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جب نزار بن معد کی وفات کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے متروکہ مال کو چاروں بیٹوں پر تقسیم کر دیا اور ساتھ یہ وصیت کر دی کہ اگر اس معاملہ میں کوئی نزاع وغیرہ پیدا ہو جائے تو میرے دوست کے بیٹے افعی سے جو نجران کا بادشاہ ہے فیصلہ کروا لینا۔ چنانچہ ان چاروں بھائیوں کا اپنے والد کی وفات کے بعد جائیداد کی تقسیم میں جھگڑا پیدا ہو گیا اور یہ چاروں بادشاہ مذکور سے فیصلہ کروانے کے لیے چل پڑے۔ یہ چاروں اتنے ذہین تھے کہ دوران سفر ایک بھائی کی نظر ایک قطعہ زمین پر پڑی جہاں سے کسی جانور نے گھاس چری تھی، تو ایک نے کہا کہ جس اونٹ نے یہاں گھاس چری ہے وہ کانا ہے۔ دوسرا بھائی کہنے لگا وہ اونٹ لنگڑا بھی ہے۔ تیسرا بھائی بولا وہ بدکا ہوا ہے۔ چوتھے نے کہا کہ اس کی دم بھی کٹی ہوئی ہے۔ ابھی انہوں نے تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ انہیں ایک شخص ملا جو اپنی سواری کا اونٹ کھو چکا تھا اور انتہائی پریشانی کے عالم میں اپنے اونٹ کو تلاش کر رہا تھا۔ اس شخص نے ان چاروں سے اپنے اونٹ کے بارے میں پوچھا کہ کہیں تم نے میرا اونٹ دیکھا ہے؟ ایک بھائی بولا کیا تیرا اونٹ ایک آنکھ سے کانا ہے؟ اس نے کہا بالکل کانا ہے۔ دوسرا بولا کیا وہ لنگڑا بھی ہے؟ اس نے اس کا بھی اقرار کیا۔ تیسرا کہنے لگا کہ کیا وہ دم کٹا ہے؟ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ چوتھے نے کہا کیا وہ بدکا ہوا ہے؟ اس نے اس کی بھی تصدیق کر دی اور کہنے لگا واللہ یہ سب صفات میرے اونٹ کی ہیں، مجھے بتاؤ وہ کہاں ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے تو تیرے اونٹ کو دیکھا بھی نہیں ہے۔ اس سے ان کی بات پر یقین نہ آیا اور انہیں چمٹ گیا کہ میرا اونٹ تمہارے پاس ہی ہے، مجھے دے دو۔ انہوں نے قسم اٹھائی کہ ہم نے اسے دیکھا بھی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا کہ میں تمہاری قسم پر کیسے اعتماد کروں جبکہ تم نے میرے اونٹ کی ساری علامات بیان کر دی ہیں؟ میں تو اب بادشاہ سے تمہاری شکایت کروں گا کہ ان لوگوں نے میرا اونٹ کہیں چھپا رکھا ہے۔ چنانچہ جب یہ افواہ جرمی بادشاہ کے ہاں پہنچے تو اس بڈھے نے پکار کر بادشاہ سے کہا کہ آپ کے ان مہمانوں نے میرا اونٹ چرایا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اونٹ کی ساری علامتیں انہوں نے میرے سامنے بیان کر دی ہیں اور پھر تعجب اس بات پر ہے کہ انکار بھی کرتے ہیں کہ ہم نے اس اونٹ کو دیکھا بھی نہیں ہے۔ اوفا نے ان چاروں بھائیوں سے سوال کیا کہ جب تم نے اس کو دیکھا بھی نہیں تو اس کی تمام علامات کیسے بیان کیں؟ ایک بھائی کہنے لگا کہ میں نے دیکھا کہ ایک سمت سے گھاس چری گئی ہے اور دوسری طرف کی گھاس کو نہیں چیڑا گیا، تو میں سمجھ گیا کہ وہ اونٹ یقیناً کانا ہے۔ دوسرا بھائی بولا کہ میں نے اس کے قدموں کے نشانات کو دیکھا تو ایک قدم کا نشان مکمل نہیں تھا، میں نے سمجھ لیا کہ اس پاؤں سے وہ لنگڑا ہے۔ تیسرا بولا کہ میں نے دیکھا کہ اس کی مینگنیاں ایک ہی جگہ اکٹھی پڑی ہیں، میں نے سوچا کہ اگر اس اونٹ کی دم موجود ہوتی اس کے دم ہلانے سے مینگنیاں بکھر جاتی، ثابت ہوا کہ اس کی دم کٹی ہوئی ہے۔ چوتھے نے کہا میں نے دیکھا کہ زمین کا ایک حصہ جہاں گھاس خوب گنجان ہے وہاں سے کچھ گھاس کھائی ہے اور پھر دوسری جگہ کی گھاس کھائی گئی جو اس سے خراب اور بدتر جگہ ہے، وہ گھاس بھی کم ہے، تو میں نے سمجھ لیا کہ وہ بدکا ہوا ہے، ورنہ وہ ایک ہی جگہ سے گھاس کھاتا رہتا۔ افعی نے جب ان کا یہ بیان سنا تو ان کی ذہانت سے بڑا متاثر ہوا اور اس بڈھے کو کہا کہ ان کا تیرے اونٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، جا اور کہیں جا کر تلاش کر۔ پھر ان سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کیسے آئے ہو؟ تو ان میں سے ایک بولا کہ ہمارے والد صاحب تمہارے والد صاحب کے دوست تھے، انہوں نے مرتے وقت وصیت کی تھی، چنانچہ ہم آپ کو اپنا حاکم مان کر فیصلہ کروانے آئے ہیں۔ آپ کے والد صاحب بہت اچھے آدمی تھے، بچپن میں ایک دفعہ ہم اپنے والد کے ہمراہ ان سے ملنے کے لیے آئے تھے۔ وہ کہنے لگا کہ تم خود اتنے ذکی اور ذہین ہو، میں تمہارا فیصلہ کس طرح کر سکتا ہوں؟ بہرحال اس نے ان کی رہائش اور کھانے کا انتظام کیا اور ایک غلام ان کی خدمت پر لگا دیا۔ جب وہ طعام و شراب سے فارغ ہوئے تو ایک بھائی کہنے لگا کہ آج تک میں نے ایسی عمدہ شراب نہیں دیکھی، کاش کہ یہ قبر پر لگے ہوئے انگور سے نہ بنائی جاتی۔ دوسرا بولا کہ گوشت بڑا اعلیٰ پکا ہوا تھا، کاش کہ اس بکری کو کتیا کا دودھ نہ پلایا جاتا جس کا یہ گوشت ہے۔ تیسرا کہنے لگا کہ روٹی تو انتہائی اچھی پکی ہوئی تھی مگر کاش کہ آٹا قاعدہ سے نہ گدوایا جاتا۔ چوتھا بولا کہ بادشاہ نے خدمت تو بڑی کی ہے، کاش کہ یہ اپنے باپ کا بیٹا ہوتا، حرام کا نہ ہوتا۔ ان کی یہ ساری گفتگو بادشاہ کے غلام نے بغور سنی اور بڑا حیران ہوا اور بادشاہ کو جا کر بتایا کہ انہوں نے ایسی گفتگو کی ہے۔ بادشاہ نے فوراً ناظم شراب خانہ کو بلا کر پوچھا کہ آج جو شراب تم نے مہیا کی تھی وہ کس طرح حاصل کی گئی ہے؟ وہ بولا یہ اس انگور سے بنائی گئی ہے جو آپ کے والد صاحب کی قبر پر لگا ہوا ہے۔
ہمارے پاس اس وقت اس سے زیادہ نفیس شراب موجود نہ تھی۔ پھر بادشاہ نے بکری کے بارے میں چرواہے سے تحقیق کی کہ اس نے اقرار کیا کہ اس بکری کے پیدا ہوتے ہی اس کی ماں مر گئی تھی۔ میں نے مجبوراً اس کو چند دن کے لیے کتیا کا دودھ پلایا تھا، اور اس وقت پورے ریوڑ میں یہی ایک بکری صحت مند اور فربا تھی جسے مہمانوں کے لیے ذبح کیا گیا ہے۔ بادشاہ نے محل میں جا کر اس کنیز کی تحقیق کی جس نے آٹا گوندا تھا، تو پتہ چلا کہ وہ واقعی ان دنوں میں حائضہ ہے۔ پھر تلوار لے کر بادشاہ اپنی ماں کے پاس پہنچ گیا اور اس سے پوچھا کہ سچ سچ بتا، میرا باپ کون ہے؟ تو اسے مجبوراً بتلانا پڑا اور کہنے لگی کہ تیرے باپ سے کوئی اولاد ہونے کی توقع نہ تھی۔ مجھے اس بات سے بڑی گرانی تھی کہ اس کے بعد حکومت کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا، اس لیے میں نے مجبوراً ایک ایسے شخص کو اپنے اوپر قدرت دے دی جو ہمارے یہاں مہمان ہوا تھا، اور اس سے اس سلطنت کا وارث پیدا ہوا۔ اس ساری تحقیق کے بعد بادشاہ ان کی ذہانت پر بڑا حیران ہوا اور ان سے آ کر سوال کیا کہ خدارا مجھے بتاؤ کہ یہ کیا راز ہے، تم نے یہ باتیں کس طرح معلوم کر لی ہیں؟ ایک بھائی بولا کہ آپ کو معلوم ہے کہ شراب جب بھی پی جاتی ہے تو یہ سرور لاتی ہے اور غم زائل ہو جاتا ہے۔ اس شراب کا اثر میں نے اس کے برخلاف پایا تو میں نے اندازہ لگایا کہ یقیناً یہ قبرستان کے درخت سے بنائی گئی ہے۔ دوسرے نے کہا کہ بھیڑ بکری اور دیگر حیوانات کے گوشت کی یہ خاصیت ہے کہ گوشت نیچے اور چربی اوپر ہوتی ہے، سوائے کتے کے گوشت کے جس کی چربی نیچے اور گوشت اوپر ہوتا ہے۔ اس سالن میں کچھ چربی نیچے موجود تھی۔ میں نے اندازہ لگا لیا کہ گوشت میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ بکری کا ہے، البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس بکری نے کتیا کا دودھ پیا ہو۔ تیسرے نے کہا کہ روٹی کی خاصیت یہ ہے کہ انگلیوں کے توڑنے سے اس کے باریک ریزے ہو جاتے ہیں، ماں سوائے حائضہ کے گوندے ہوئے آٹے کے۔ یہ روٹی ذرا چمڑیلی تھی تو میں نے اندازہ کر لیا کہ آٹا کسی حائضہ عورت نے گوندا ہے۔ اب بادشاہ نے چوتھے سے سوال کیا کہ تجھے کس طرح پتہ چلا کہ بادشاہ حرام زادہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ بچپن میں ایک دفعہ اپنے والد کے ہمراہ آپ کے والد صاحب کا مہمان بنا تھا۔ انہوں نے کھانا ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھایا تھا، جبکہ آپ نے کھانا غلام کے ساتھ بھجوا دیا اور خود ہمارے ساتھ بیٹھ کر نہیں کھایا، جس سے میں نے اندازہ کر لیا کہ اس کی عادتیں باپ سے مختلف ہیں، لہٰذا یہ اس کا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ ان کی یہ باتیں سن کر شدید حیران ہوا اور فوراً ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگا کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ آپ کا فیصلہ کر سکوں، آپ فیصلہ خود کریں یا کسی اور سے کروائیں، اور پھر ان کو وہاں سے باعزت رخصت کر دیا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ بہت شکریہ۔